Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. ایصال ثواب، جب ہم کہتے ہیں ایصال ثواب، ثواب پہنچانا، اگر پہنچتا نہیں ہے تو اہتمام کس بات کا؟ اگر ثواب پہنچتا نہیں ہے تو اہتمام کس چیز کا؟ کچھ کہتے ہیں مجلس نہ کرو، مجلس نہیں پہنچتی، قرآن پہنچ جاتا ہے، چلتے رہیے گا اسی طرح سے۔ کچھ کہتے ہیں قرآن بھی نہیں پہنچتا، اہل بیت کے ماننے والے کہتے ہیں مجلس بھی پہنچ، ہر چیز پہنچتی ہے، کوئی بھی نیک کام کریں۔ کچھ مسلمان کہتے ہیں مجلس نہیں پہنچتی، قرآن پہنچ جاتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں قرآن بھی نہیں پہنچتا، صرف ان کے نام سے صدقہ نکالو تو پہنچ جاتا ہے۔ میں پہنچا نہیں پا رہا ہوں بھائی، بہت سے مسلمان یہ کہتے ہیں مجلس و قرآن نہیں پہنچتا۔ کچھ کہتے ہیں اہل بیت کی مجلس نہیں پہنچتی، قرآن پہنچ جاتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں نہیں، نہ قرآن نہ مجلس، صرف نام سے صدقہ نکالو گے تو پہنچتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو پہنچتا ہے۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ میں حوالہ نہیں دوں گا کسی کا، میں بہت محتاط انداز سے کلام کروں گا، ایشوز بن جاتے ہیں۔ تو کسی بھی فرقے کا کسی کا کوئی تعلق نہیں، کوئی نام نہیں لے رہا ہوں، لیکن تمام مکاتب فکر موجود ہیں اور خود ٹیلی ویژنوں پہ کھلم کھلا کہہ رہے ہیں یہ ساری باتیں، تو وہ تو کھل کے کہہ لیتے ہیں، ہمیں احتیاط سے بولنا پڑتا ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، صدقہ نکالو تو پہنچ جاتا، یہ کام کرو تو پہنچ جاتا ہے، وہ کام کرو تو پہنچ جاتا ہے۔ اور یہاں تک کہ وہ جو کہہ رہے تھے مجلس و قرآن نہیں پہنچتا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، انسان آخری جس حالت میں ہوتا ہے نا، بس اسی حالت میں رہتا، مرتے وقت جس حالت میں ہو، وہ یہ کہہ رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سرور کائنات نے فرمایا انسان آخری جس حالت میں ہوتا ہے، مرتے وقت جس حالت میں ہو اسی حالت میں رہتا قیامت تک۔ میں اپنوں کا بھی بتا دوں گا، اب سمجھ میں آیا ہم کیوں دعائیں مانگتے ہیں مجلس میں موت آئے۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ تو عزیزان گرامی وہ کہتے ہیں سرور کائنات کی حدیث ہے، اور ہے بھی، کہ آخری لحظے میں جو انسان جس حالت میں ہوتا ہے قیامت تک اسی حالت میں رہتا ہے، جس حالت میں مرتے وقت ہوتا ہے نا اسی حالت میں رہتا ہے۔ مرتے وقت اگر جو کام کر رہا ہوگا اسی حالت میں رہتا ہے۔ اب اگر کوئی سجدے میں جا رہا ہو، فزت ورب الکعبہ کہہ رہا ہو، بھائی نصیب کی بات ہے، ہمارے والے سارے سجدے میں گئے۔ توجہ فرما رہے ہیں جانے گرام؟ تو وہ کہتے ہیں جو آخری لحظہ ہوتا ہے۔ اچھا پھر ایک اور جملہ جو بہت سے علماء نے نقل کیا، وہ کہتے ہیں جو انسان کی حقیقت ہوتی ہے نا، وہ آخری لحظے پہ زبان پہ آ جاتی ہے، نہیں پہنچا سکا۔ انسان جب مر رہا ہوتا ہے نا، اپنا مقام بھی دیکھ لیتا ہے اور اس کی زبان پہ اس کی اصلیت آ جاتی ہے۔ کوئی کہتا ہے خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا، کسی کے چھری لگتے ہی وہ گالیاں بکنے لگتا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ اور جانے گرامی انسان کا جیسے اندر کا ہو وہ سب کچھ زبان پہ آ جاتا ہے۔ ایک اور جملہ یہاں پہ پیش کر دوں گا، تو یہ میں نے دوسرے مقام پہ جملہ پیش کیا تھا، وہیں سے آگے بات کو بڑھاؤں گا۔ تب سرور کائنات فرماتے ہیں، اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا، خود جناب امیر نے فرمایا، یا حارث الحمدان من یمت یرانی، اے حارث حمدانی، جو بھی مرنے والا ہوگا مجھے ضرور دیکھے گا۔ اب حارث حمدانی کراچی کے شیعوں کی طرح سے بہت ہی جذباتی قسم کے شیعہ تھے، تو انہوں نے کہا مولا ہم ہی دیکھیں آپ کو،
نہیں پہنچا سکا. بس ہم ہی دیکھیں گے, آپ سب کو کیوں نظر آئیں گے, بس ہمیں نظر آئیں. اس انداز سے نہیں کہا ہوگا نا, بڑے ادب سے پیش کیا, لیکن کہا مولا من یموت یرانی, مولا نے فرمایا من یموت یرانی, جو بھی مرنے والا ہوگا مرتے وقت ہر آدمی مجھے دیکھے گا. کہا مولا بس ہمیں نظر آئیں, اوروں کو کیوں؟ تو مولا نے مسکرا کے کہا اے حارث حمدانی, اپنوں کو تو نظر آؤں گا ہی, میں منکروں کو ضرور نظر آؤں گا. علامہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے, کل مومنین مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات. تو انسان کی جو حقیقت ہے وہ اس کی زبان پہ آ جاتی ہے, اصلیت سامنے آ جاتی ہے, اور ہر انسان موت کے وقت اپنا مقام دیکھ لیتا ہے. اور اگر کوئی مولا کائنات کو دیکھ رہا ہو, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, میں کہتا ہوں کہ انسان کا جب آخری وقت ہوتا ہے اسے سب نظر آ جاتا ہے میں کہاں جانے والا ہوں. اور اگر کسی کو علی نظر آ رہے ہوں اور وہ پہچان بھی رہا ہو یہ مولا ہے, بھائی سب سے بڑی علامت ہی جنت کی مومن کے لیے یہ ہے کہ وہ مولا کو پہچان لے. جو نہ پہچانے سمجھ لو, اس کی آواز سے کوئی ڈرون کو بھول جائے میرے طرف توجہ رکھیے گا. اذان گرامی, تو بہت سے افراد, یعنی یہ البتہ صحیح ہے, روحیں بھٹکتی رہتی ہیں. جو اہل بیت کو نہیں پہچانتے, جو اہل بیت کو نہیں مانتے, انہی کی روحیں بھٹکتی رہتی ہیں. اور جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں ان کی قبر سے متعلق روایات میں ہے کہ قبر کی زمین کو کشادہ کر دیا جاتا ہے, اور حدیث میں ہے کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفیر النار, یہی قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ بن جاتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جاتی ہے. توجہ, نہ جانے کن کی قبریں گڑھے بنیں گی, اس زیادہ کھل کے نہ کہلائیے گا. جہنم کا گڑھا, جہنم میں گڑھے ہوں گے, ایک جس کے اندر آگ بھری ہوگی, گرم پانی ہوگا, زقوم کھلایا جائے گا, اور جنت والوں کے لیے باغات ہوں گے. باغات جنت میں ہیں, باغات جنت میں ہیں. پیغمبر اسلام نے یہ نہیں کہا تھا میری پانٹی کی طرف جنت ہے, نہیں ہے متوا, میں تو اشارہ کنارے میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. پیغمبر نے فرمایا تھا بینا قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. آپ جب جائیں گے نا حج پہ تو مدینے میں دیکھیں گے پیغمبر کے منبر اور قبر کے درمیان میں لکھا ریاض الجنہ, جنت کا باغ. کیونکہ پیغمبر نے فرمایا تھا میری قبر اور منبر کے درمیان, قبر اور منبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے, پانچی کی طرف نہیں کہا تھا. یعنی یہ جو پورا مدینہ یا نجف ہے, اور اگر کسی کو اس جگہ پہ بھی جگہ مل جائے تو صرف اس کے لیے جنت ہے جو پیغمبر کے سینے میں بسا ہو, اور جو پیغمبر کا دشمن ہو, جو ان کی آل کا دشمن ہو, پاس سے لے جائیں گے تو نہ اس کا وہ رزق ہوگا نہ اس کو وہ مقام ملے گا. اس لیے پاک ہونا شرط ہے. عزیزان گرامی, مجھے بے انتہا ضروری ہے اس بات کو پہنچانا, اس لیے آل کا ماننا بہت ضروری ہے. اگر ایک انسان رسول خدا کو مانے اور آل کا منکر ہو جائے وہ رسول خدا کا منکر ہے.